بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے بڑا کھڑا، اہم حلقوں کی دوڑیں لگ گئی۔ عمران خان کے بڑے اعلان کے بعد پنڈی اسلام آباد میں سوگ جاتی امراء کی خوشیاں برباد کر دی ہیں۔ عمران خان کے بڑے اعلان کے بعد جو نگران تھے وہ مزید اس وقت پریشانی میں ہیں، مزید اس وقت تشویش میں ہیں، اور ان کی جو خوشیاں تھی وہ عمران خان کے ایک اعلان نے تباہ و برباد کر دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور شیر افضل مروت آمنے سامنے آ گئے۔ آج شیر افضل مروت نے خوفناک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں کیا کچھ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے جو بڑا اعلان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کی جو دلچسپ صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی پریس کانفرنس کے بعد سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کی انٹری ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اور شیر افضل مروت آمنے سامنے آئے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میں اپنی پریس کانفرنس کروں گا، مگر ان کو چیئرمین گوہر خان روکتے رہے۔ ان کے روکنے کے باوجود شیر افضل مروت نے پریس کانفرنس شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت نے دھماکے دار پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے سردار لطیف خوسا سے متعلق ریمارکس کو نسل پرستانہ قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد ہے، ان کا رویہ جانبدارانہ ہے۔ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جنرل باجوہ نے بنوایا۔ فیض حمید کا مرکزی کردار تھا۔ جب فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے تو ہم نے ریفرنس کے اقدام پر شرمندگی کا اظہار کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سسٹم پر چلیں، یہ سسٹم مزید آگے چلے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت نے کہا کہ نواز شریف کا کیس تو لگ گیا، خان صاحب کا کیس نہیں لگا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی عدالت سے انصاف کے لیے مایوس ہو چکے ہیں۔ ہمارے وکلاء پارٹی کا تمسخر بند کیا جائے، ہم جیلوں میں ہیں اور مزید رہنے کو تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آج عمران خان نے اڈیالہ جیل سے بڑا اعلان کیا، جس اعلان کے بعد اہم حلقوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں۔ اس وقت جاتی امراء میں صبح کی ہے، جاتی امراء میں اس وقت خاموشی ہے۔ اس بڑے اعلان کے بعد طاقتور حلقوں اور ان نگرانوں اور نواز شریف کے تمام منصوبوں پر پانی پھر گیا ہے۔ عمران خان نے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگر ان کو بلے کا نشان نہیں ملتا تو وہ جے یو آئی شیرانی گروپ کے ساتھ الحاق کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے واضح کیا ہے کہ ہمارے پاس 2 سے 3 نشان موجود ہیں، اگر ہم سے ایک نشان چھین لیا جائے گا تو ہمارے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسرا نشان موجود ہوگا۔ تو عمران خان کے اڈیالہ جیل سے اس بڑے اعلان کے بعد اس وقت اسلام آباد اور پنڈی میں تشویش ہے، دوڑیں لگ گئی ہیں، اور بڑے بڑوں نے سر جوڑ لیے ہیں کہ اب ہم کیا کریں۔ ہم نے تحریک انصاف کے خلاف جتنی کارروائیاں کی، ہم نے تحریک انصاف کے لوگوں کو جس طرح سے اٹھایا، ہم نے تحریک انصاف کے امیدواروں کے خلاف جو کارروائیاں کی تھی، جو ہم نے اتنا اپنا کام کیا، وہ تو سارا تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ عمران خان کے ایک اعلان نے ان کی تمام امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا ہے۔ اب عمران خان کے اس اعلان کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ مولانا شیرانی گروپ کے خلاف بھی بڑی کارروائیاں ہونے جا رہی ہیں۔
ان کو بھی کے پی کے سے ختم کرنے کے لیے، ان کو لوگوں کو ڈرانے کے لیے، مولانا شیرانی کو ڈرانے کے لیے بھی جو ہے ایک خوفناک کریک ڈاؤن جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، صورتحال کس طرف جاتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت اور برسٹر گوہر کا آمنے سامنے آنا بھی یہ واضح بتا رہا ہے کہ دونوں کے آپس میں معاملات ٹھیک نہیں ہیں، دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت نے کہا کہ پی ٹی آئی میں ایک گروپ ہے اور وہ عمران خان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میری باتیں ہی بانی پی ٹی آئی عمران خان کی پالیسی ہے، یہ جو ہے شیر افضل مروت نے اعلان کیا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت جس طرح پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں، جس طرح انہوں نے جلسے کیے، جس طرح وہ کے پی کے میں لوگوں کو منظم کیا، پھر پنجاب کی طرف آئے، ان کی گرفتاری ہوئی، یہ پوری صورتحال ہے۔ اس وقت وہ عمران خان کے قریب ہیں، اور عمران خان کے وہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جن کے اوپر عمران خان اعتماد کرتے ہیں، جن کو عمران خان اپنی ہر بات جو ہے ہر چیز شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال بن گئی ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان آج پورا دن ایک سرکس لگائے بیٹھی رہی، قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑا سرکس لگایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات میں ان کروانا ہے، ان کی نااہلی کو ختم کروانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ آئین قانون کو روند کر کس طرح نواز شریف کو نااہلی جو نواز شریف کی نااہلی ہے اس کو اہلیت میں بدلتے ہیں۔ کیا 7 ججز میں سے کوئی ایک ایسا جج نہیں ہوگا جو آئین قانون کی سنے گا؟ کوئی جرت مند بھی ہوگا، کوئی غیرت والا بھی ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ ہم سے کیا کروایا جا رہا ہے۔ ایک نواز شریف کی جو ہے اہلیت کے لیے، ان کی نااہلی کو اہلیت میں بدلنے کے لیے یہ جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اگر اس طرح نواز شریف کو اقتدار دینا ہے، اگر نواز شریف کو اس طرح جو ہے ملک کا وزیر اعظم بنوانا ہے، تو پھر اتنی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ ایک حکم صادر فرما دیں تاکہ عوام کا پیسہ بھی بچ جائے اور بادشاہ سلام اقتدار پہ بھی بیٹھ جائیں، تخت نشین بھی ہو جائیں۔ تو اتنی پھر کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ کیوں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں خواتین کے ساتھ جو ہے ان کی تذلیل کی جا رہی ہے؟ آج ہم نے دیکھا کہ جمشید دستی کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، دوسری طرف جو ہے تونسا کے جو تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کو بھی اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ اور مزید خوفناک بننے جا رہی ہے۔ صورتحال مزید جو ہے بھیانک ہونے والی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ابھی یہ جو کریک ڈاؤن رکا ہے تھوڑا سا میڈیا کے حوالے سے، اس میں بھی تیزی آنے جا رہی ہے۔ میڈیا سے لے کے اب سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ان کو جو ہے اپنا ٹارگٹ کیا جائے گا تاکہ خوف و ہراس کے ذریعے انتخابات کو جیتا جائے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا کے یہ کہا جائے کہ جی انتخابات والے دن لوگ نہیں نکلے۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا ہے، عمران خان نے پوری بازی پلٹ کے رکھ دی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتی ہے، صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو یہ تھی میری اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔